سر میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا، میرا سوال ابھی تک وہیں کھڑا ہوا ہے، اور مجھے اس سوال کا جو ہے آپ سے تجزیہ چاہیے. تجزیہ چاہیے. میرا سوال یہی ہے آپ سے جو، اور ابھی پھر میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ڈکٹیٹر تو چلے ٹھیک ہے، ایک فوجی ہوتا ہے، فوج میں جو ہے ڈسپلن ہے، آرڈر از آرڈر، ٹھیک ہے. جو ہمارے سویلین جو جمہوریت جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ان پارٹیز میں جو ہے کہیں آپ کو جمہوریت نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی ہے؟ اگر نہیں نظر آتی تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں. ساری پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں وہ خراب نہیں ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، یا کہتے ہیں نون لیگ ہو. خاندانی پالیٹکس بھی ہمارے ملک میں چلتی ہے. ہمارے ملک کے اندر ایک سلسلہ چلتا ہے کہ اس کے دادا پردادا پولیٹیکل پارٹی تھے، یا پاکستانی تحریک کے ساتھ تھے، یا مسلم لیگ فنکشنل کے ساتھ تھے. وہ ان کی انہیریٹنس میں چل رہی ہے، وہ چلنی چاہیے، ایک لیگیسی ہے، وہ چلنی چاہیے. لیکن آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ کہ واقعی ڈیموکریسی کے اندر ہمارے پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ زیادہ تر اپنی کرسی بچاؤ کے چکر میں ہوتے ہیں، ملک بچاؤ کے چکر میں نہیں ہوتے. اب ڈکٹیٹرشپ سویلین کو ہم ایک طرف ہٹا دیتے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں واقعی یہ بات بہت سچ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر چند ہی مخلص ہیں پاکستان کے ساتھ، باقی اپنی کرسی بچاؤ، اپنی کرپشن بچاؤ، اپنی یعنی کہ اپنی ملکیت کو بچاؤ، اس کے لیے کام کرتے ہیں. یہ انفارچونیٹ ہماری چیز ہے، بڑی صحیح بات ہے، اور آپ کو سب کو پتا ہے. میں ہی نہیں، یہ سارا میڈیا کہے گا، اخباروں میں ہے، پیپرز میں ہے، سوشل میڈیا پہ ہے. آپ کو آئی ایم ایف کہتی ہے ٹیکس لگاؤ. اب ایک بات پر آ جائیے، بار بار اس عورت نے کہا کہ آئی ایم ایف والے کہ آپ جو امیر ترین لوگ ہیں، بزنس مین، ان پہ ٹیکس لگائیں. اب پاکستان گورنمنٹ جب ٹیکس لگانے کے لیے آتی ہے، سارے بزنس مین اکٹھے ہو کے شٹ ڈاؤن ہڑتال. بھائی آپ جس ملک کی سوئل پہ کام کر رہے ہو، جہاں سے پیسے بنا رہے ہو، جہاں سے آپ نے گاڑیاں خریدی ہوئی ہیں، جہاں سے آپ اپنے بچوں کو باہر تعلیم دے رہے ہو، جہاں سے آپ کے بزنس فلرش ہو رہے ہیں، آپ اس ملک کو ٹیکس دیں. جب آپ ٹیکس دیں گے تو اکانومی آپ کی بڑھے گی. جب آپ ٹیکس دیں گے تو ہمارے پاس کیا کہتے ہیں آئی ایم ایف سے قرضے لینے کے لیے ضرورت نہیں پڑے، کیونکہ پاکستان کے پاس انف ہوگا بجٹ. لیکن آپ تو ڈیفالٹ کر کے پاکستان کو پھر بھی آپ ٹیکس نہیں دیتے. تو جو ٹیکس کی چوریاں ہوتی ہیں ان کو پکڑنا چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو. اور ہر آدمی جو اپنے پاکستان کے اندر کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اور امیر لوگ ہیں، ان کو پاکستان کے لیے ٹیکس دینا چاہیے تاکہ آپ کا ملک آگے بڑھے. ناظرین، آپ ہمارا ٹاک شو دیکھ رہے ہیں، یوریشیا ٹاک شو. لندن سے جو ہے میں اور میرے ساتھ جو سائرہ قیوم جو ہے اس وقت ہیں، اور ہمارا جو پہلا حصہ جو ہے اس میں ہم نے گفتگو کی ہے جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ جو ہے. اور اس میں یہی ناظرین میں آپ کے ساتھ بھی جو یہ شیئر کروں گا کہ ہمارے پاس جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت، جیسے ہماری سول حکومتیں آ جاتی ہیں، اس میں ہماری بتا دیا آپ کو، جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے. تو ان پارٹیز کے اندر بھی جو اگر عوام دیکھیں تو ان کو جمہوریت نظر نہیں آتی، بلکہ ڈکٹیٹرشپ نظر آتی ہے، ایک چیز. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو پارٹیاں ہیں ان کو چلانے والے اس طرح چلاتے ہیں ان پارٹیز کو جیسے ایک پرائیویٹ لمیٹڈ پارٹی ہوتی ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے. کیونکہ اگر باپ ہے تو باپ کے بعد بیٹے نے آنا ہے، یا بھائی نے آنا ہے، یا بیٹی نے آنا ہے. تو جمہوریت ہم برطانیہ میں ہیں، برطانیہ کی جمہوریت دیکھ رہے ہیں، اور ٹھیک ہے ہمارا جو پڑوسی ملک ہے، جو ہمارا دشمن ملک ہے ہندوستان ہے، لیکن وہاں پر بھی اگر آپ دیکھ لیں جو حکومت کا ایک سسٹم ہے، نظام ہے، وہاں پر وہ مطلب باپ بیٹے والا سسٹم جو ہے وہ تو تقریباً ختم ہو چکا ہے. جو کانگریس پارٹی جو انڈیا میں تھی وہ کیا کرتی اندرا گاندھی، یا اس کے بعد اس کا بیٹا ہے. لیکن اس کے بعد سے اب آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی جو ایک جمہوری طریقے سے جو پارٹی بنی ہے، پارٹی کے بعد ایک پرائم منسٹر جاتا ہے تو پارٹی ہی سلیکٹ کرتی ہے کہ کون سا دوسرا پرائم منسٹر آئے گا یا کون سا تیسرا پارٹی کا لیڈر آئے گا. اسی طرح انگلینڈ میں، امریکہ میں آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں یورپ میں یہی پارٹی سسٹم ہوتا ہے کہ جب ایک پارٹی لیڈر جو ہوتا ہے، جو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بنتا ہے، جب اس کا ٹینیور پورا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو پارٹی جو ہے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب اس نے آنا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں پاکستان میں یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ بھٹو صاحب تھے، اللہ جنت نصیب کرے، تو ان کے بعد جو ہے ان کی بیٹی نے چارج لیا. اب بیٹی وہ شہید ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت کرے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی اب آگے ان کا بیٹا ہی جو ہے وہ پارٹی کے اندر بہت سینئر لوگ موجود ہیں، 30 40 سال سے پارٹی کے وفادار لوگ موجود ہیں، لیکن ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اور پکارا جاتا ہے نہیں اب ان کا جو بیٹا ہے وہی آگے آئے گا. اور یہی حال جو ہے نون لیگ میں ہے کہ وہ میاں صاحب ہیں، اب میاں صاحب آئیں گے تو اس کے بعد ان کی بیٹی آئے گی، یا ان کا بھائی آئے گا، یا بھائی کا بیٹا آئے گا.
ادھر نون لیگ کے اندر بھی بہت لوگ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, بڑے تجربے کار لوگ ہیں, لیکن ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے اب پی ٹی آئی کا بھی جو ہے یہی, خیر اس وقت کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں, آگے ان کا کیا سلسلہ چلتا ہے. تو میری آپ سے ناظرین سے سب سے یہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے ڈکٹیٹرشپ, فوجی تو چلو وہ ایک فوجی ایک سسٹم ہے, لیکن سیولین ڈکٹیٹرشپ جو ہے ختم ہونی چاہیے, اور پارٹیوں کو پراپر طریقے سے پارٹی بنا کے اپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں بنا کے جو ہے نا وہ نہیں چلانا چاہیے. اور پارٹی کے اندر آپ کے جو لوگ جو مطلب ذہین ہیں, سمجھدار ہیں, پارٹی کے وفادار ہیں, ان کو موقع ملنا چاہیے. اس طریقے سے جمہوریت جو ہے آگے بڑھتی ہے. تو ہم اگلے حصے میں چلتے ہیں اور ساحرہ پاکستان میں کرتے ہیں کچھ آپ سے گفتگو مہنگائی کے حوالے سے. تو اس وقت جو ہے وہ معاشی لحاظ سے بھی پاکستان جو ہے وہ اس وقت کافی جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب میاں نواز شریف صاحب بھی واپس آ گئے ہیں, آگے کہتے ہیں جنوری یا فروری میں الیکشن بھی ہوں گے, تو اس مہنگائی کا خاتمہ کیسے ان کو کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں نے اس دن بھی پروگرام میں کہا تھا کہ میجک ون جو سی ہے کہ جادو کی چھڑی جسے اردو میں کہتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب وہ نہیں لائیں. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ یہ کہتی جی 4 سال تو پوری کرپشن تھی, ہم ان کو صحیح کرنے میں لگ گئے. وہ دوسری آئے گی, وہ کہے گی جی انہوں نے 3 سال گزارے, ان کی کرپشن صحیح کرنے میں لگ گئی. یہ کرتے کرتے ملک بیچارے 1947 سے آج تک یہی چل رہا ہے. اچھا آپ مہنگائی کی بات کریں, ہم نے اس کو, میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے یہی کہا تھا کہ جب آپ بزنس مین پہ ٹیکس لگائیں گے, ملک کا جو قرض لیا ہوا قرضہ کم ہوگا تو مہنگائی ختم ہوگی. وہی بات آتی ہے کرپشن کی, جب کرپشن آپ کے ملک میں ہو جائے گا, ملک ڈیفالٹ ہوتے ہوتے بچ گیا ہے. آپ نے آئی ایم ایف سے اتنا قرضہ لے لیا, پھر عمران خان پہ الزام آ گیا کہ عمران خان کے زمانے میں کرپشن زیادہ ہوئی تھی تو ڈیفالٹ ملک ہو رہا تھا, ہم نے اس سے زیادہ قرضہ لے لیا کیونکہ انہوں نے فیصلے غلط کیے تھے. چلیں میں نے وہ بھی مان لی بات فار دا ٹائم بینگ, بٹ اٹس ناٹ ٹرو. اب آپ نے آئی ایم ایف سے قرضہ لے لیا تو آپ اس کو قرضہ واپس کیسے کریں گے؟ پھر آپ ٹیکس لگاتے ہیں نا غریب عوام کے اوپر, ٹیکس کا پیسہ لگاتے ہیں. چائے کی پتی جتنے کی ہے اس کے اوپر 10% آپ نے ٹیکس لگایا, 25% لگایا, وہ مہنگی ہوگی, غریب وہ بھی نہیں کر سکتا. چینی آپ نے اس پہ ٹیکس لگا دیا کیونکہ آپ کو ٹیکس لگا کے آئی ایم ایف کو واپس کرنا ہے. وہ واپس تو کیا ہوگا, وہ پھر بھی کرپشن میں چلا جائے گا. ہر چیز کے اوپر مہنگائی پڑ جاتی ہے. آپ بلیو کریں مجھے, آج شام کو جب میں کل شام کو میں جب یہ بات سوچ رہی تھی تو اس وقت مجھے لگا کہ پاکستان کے اندر اتنی مہنگائی ہے, لنڈن سے زیادہ مہنگائی ہے. یہاں ہم سروائیو کر لیتے ہیں, یہاں ہماری کیا کہتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے 25 پاؤنڈ خرچ کیے تو ہم نے کچھ دیا. وہاں پر اگر آپ 5,000 روپے بھی خرچ کریں آپ کو کچھ نہیں ملتا, اتنی مہنگائی ہے. تو اب مہنگائی ہونے کی واحد وجہ آپ کی کرپشن ہے, کیونکہ آپ نے قرضے لیے ہوئے, آپ کو بجٹ, آپ کا بجٹ جو تھا وہ بالکل زیرو پہ چلا گیا تھا, آپ کو ڈیفالٹ ملک ہوتے ہوتے بچ گیا تھا. آپ نے آئی ایم ایف سے اتنے قرضے لیے کہ آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا. ٹیکس پے کرنے کے لیے آپ کو چیزوں کو مہنگا کرنا پڑے گا جو عام آدمی کی بساط سے کم ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں ایک بلیو کریں, جب آپ کو لگے, پاکستانیوں میری بات کو سنو, آپ کو لگے ٹماٹر مہنگا ہے, 2 دن ٹماٹر لینا چھوڑ دو, یہ سب گل چھڑ جائیں گے تو یہ پھر آپ کو فری میں بھی دے دیں گے. آپ کو لگتا ہے ہمارے ملک میں چینی مہنگی ہے, بغیر چائے چینی کی پینا شروع کر دو, چینی خود کم ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے آٹا مہنگا ہو گیا ہے, 2 روٹی کی جگہ 1 کھانا شروع کر دو. جب تک آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں آپ کو سیکریفائی کرنا پڑے گا. آپ کو لگتا ہے ٹماٹر مہنگا ہے, ٹماٹر چھوڑو. آپ کو لگتا ہے چینی مہنگی ہے, چینی چھوڑو. اب آپ سوچیں گے یہ سارا تو چھوڑیے تو کھائیں گے کیا؟ کھائیں گے آپ وہ کہ آپ اس کی کوانٹٹی کو کم کر دیں, کوانٹٹی کو کم کرنا شروع کریں آہستہ آہستہ. آپ کو پتا ہے باہر کے ممالک میں کیا ہوتا ہے, جہاں پہ ہم رہتے ہیں لگتا ہے کوئی چیز مہنگی ہم لوگ لینا چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پر موبائل ٹیلی فون اتنے چوری ہونا شروع ہو گئے تھے کہ آپ کو حیرت ہوگی. گن پوائنٹ پہ آ کے لوگ موبائل چوری کرتے تھے. یہاں پہ یہ کچھ اتنی پرانی کہانی نہیں, 4 سال پرانی ہے. ہم لوگوں نے جب دیکھا کہ لوگوں کے موبائل چوری ہو رہے ہیں, ہمارے بچوں کے موبائل چوری ہے نا, انہوں نے پتا کیا کیا, موبائل کی قیمت اتنی کم کر دی کہ عام آدمی بھی خرید سکتا ہے. دوسرا انہوں نے کیا کیا, موبائل کے اندر ایک ٹریکر لگا دیا کہ اگر کسی نے چھینا ہے وہ آپ کو ٹریک کر سکتے ہیں. تیسرا کام انہوں نے کیا کیا, موبائل کو ڈسیبل کر دیا کہ اگر آپ کا موبائل چوری ہوا ہے تو وہ آپ بن میں ڈال دیں, وہ کہیں بھی کام نہیں کرے گا. تو یہ کیا ہوا, 3 ترکیبیں میں نے آپ کو بتائی نا. تو پھر اب موبائل فون عام ہو گیا. آج ہر بندہ انگلینڈ میں رہتا ہوا جہاں ہم رہتے ہیں نیا آئی فون آرام سے خرید سکتا ہے. چوری کا سسٹم ختم ہو گیا, لوٹنے کا سسٹم ختم ہو گیا, کرپشن ختم ہو گئی. تو ہمارے ملک میں بھی اگر جو چیزیں مہنگی ہیں, جو چیزیں آپ کو لگتا ہے آپ افورڈ نہیں کر سکتے اور مہنگائی ہے, آپ اس کی کوانٹٹی کم کرنا شروع کریں. ٹماٹر ہے,
کم سے گزارا کر لیں. اس ملک کو بڑھانے کے لیے شوگر ہے, چائے میں چینی چھوڑ دیں. چاول مہنگا ہو گیا ہے, کم کرنا شروع کر دیں. آٹا مہنگا ہو گیا ہے, 2 کی جگہ 1 روٹی کھانا شروع کریں. اگر آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, یہ کام آپ کو کرنا ہوگا. کیوں کہ جب کوانٹٹی آپ کم کریں گے تو ہماری ڈیمانڈ بھی کم ہو جائے گی. جب ڈیمانڈ کم ہوگی تو پرائسز بھی آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گی. یہ ایک وجہ ہے اس کی. اور دوسری وجہ پاکستان میں مہنگائی کی کرپشن ہے. جتنے قرضے لوگے اتنے قرضے لوگوں سے لے کے دو گے. جب قرضے آپ لوگوں سے لیں گے, ہمارے ٹیکس لگائیں گے, تو مہنگائی زیادہ بڑھے گی. جب مہنگائی زیادہ بڑھے گی تو لوگ روڈ پر آئیں گے. آج ہر بندہ روتا ہے, آج ہر شخص, میں نے کہا نا, بجلی کی چوری, پانی کی چوری, گیس کی چوری, پلس سے لوڈ شیڈنگ. کیا کرے انسان, کہاں جائے؟ اس ملک کو دشمنوں ترقی کرنے دو, اس کو آگے جانے دو, فیئر اینڈ فری الیکشن کراؤ, لوگوں کی کرپشن کو پکڑ کے سزائیں دو. ایک اس ملک کا حل ہے کہ کرپشن والے کی سزا دی جائے. سزاؤں میں نرمی نہیں ہونی چاہیے, سختی ہونی چاہیے, تاکہ ملک آگے جائے, تاکہ ملک آگے ترقی کرے. پاکستان کے خواب, قائد اعظم کا جو خواب ہے پاکستان کی تعمیر, اس کو فلورش ہونے دو. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم اپنے ہی ملک کے دشمن بن جاتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں کرپشن چاہیے. ہمیں اپنے گھر کے اندر پیسہ چاہیے, گاڑیاں بڑی ہونی چاہیے, بھلے کچھ بھی ہو جائے غریب کو. یہ چیز ختم ہونی چاہیے. مہنگائی کے حوالے سے سارا سے میری گفتگو ہوتی ہے اور بڑا اچھا تجزیہ انہوں نے کیا. مہنگائی کا ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں دیکھیں مہنگائی جو ہے نا وہ کون کرتا ہے. مہنگائی کہتے ہیں جی چینی کا رونا روتے ہیں, چینی آٹے کا رونا روتے ہیں. جتنے شوگر ملوں کے مالکان ہیں وہ تو ساری قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح فلور مل کے مالکان بھی جو ہے اسی طرح بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو سرمایہ دار ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ جو ایک سیزن جب لگے گنے کا یا شوگر کا یا اس طرح گندم کا, تو اس کے بعد اس سیزن کے بعد جو ہے ان کو جو منافع آئے وہ اربوں اور کئی 100 اربوں میں آئے. پرابلم ساری یہی ہے کہ یہ کسی طرح سے اپنا منافع جو ہے یہ کم نہیں کرنا چاہتے. اگر یہ لوگ اپنا منافع کم کر دیں تو میرا خیال ہے کہ مہنگائی پہ جو ہے گزار. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ جو 1 کلو چینی جب بازار میں بیچتے ہیں تو اس پہ جو ہے یہ منافع جو ہے کیلکولیٹ کرتے ہیں پر کلو شوگر کے اوپر یا آٹے کے اوپر. اب آپ دیکھیں کتنے لاکھ ٹن جو ہے چینی مارکیٹ میں جاتی ہے, کتنے لاکھ ٹن آٹا مارکیٹ میں جاتا ہے. وہ قطرہ قطرہ کریں تو ان کا جو منافع ہے اگر آپ دیکھیں تو سمندروں سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. یہ اسٹور کرتے ہیں, یہ لوگ اسٹور کر لیتے ہیں, جی اسٹور کرتے ہیں. لیکن پھر بھی جو ہے خدا جانے ان لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا اور غریب آدمی جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے, اس نے روٹی کھانی ہے, اس نے جو کچھ بھی کرنا ہے. تو مہنگائی کے اصل جو ذمہ دار ہیں یہ ملوں کے مالکان ہیں, یہ جو آپ کے جو بھی مطلب جو ان کے آگے ٹھیکیدار ہوتے ہیں, جو آگے مطلب اس کو ٹھیکے پہ لے جاتے ہیں, بیچتے ہیں, سرمایہ دار ہیں. یہ تمام لوگ جو ہے نا اس مہنگائی کے جو ہے نا یہ ذمہ دار ہیں. اور ان لوگوں کے اگر آپ جائیدادیں, ان لوگوں کی فیکٹریاں, ان لوگوں کی ملیں, اس کے علاوہ اگر آپ دبئی میں, انگلینڈ میں, امریکہ میں, پاکستان سے باہر دیکھیں تو ان لوگوں کی اتنی جائیدادیں, پراپرٹیاں ہوتی ہیں کہ آپ یقین کریں کہ اب تو آج کل بڑا آسان ہے, آپ جو ہے نا موبائل فون کے ذریعے انٹرنیٹ پہ جا کے جو ہے کسی کی بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی پراپرٹی ہے, کتنی جائیداد ہے. تو اصل میں جو ہمارا جو سرمایہ دار ہے, جو اصل میں ہمارے جو ملوں کے مالکان ہیں نا, ان کا پیٹ نہیں بھرتا. خدا جانے ان کا پیٹ کب بھرے گا, ٹھیک ہے. اور اصل میں مہنگائی کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں. اب جیسے حکومت نے جو ہے ڈالر سستا کیا, اس کے بعد جو ہے انہوں نے 40 روپے جو ہے انہوں نے ابھی حال ہی میں جو انہوں نے پیٹرول پہ کم کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ جو ٹرانسپورٹر جو تھے انہوں نے جو ہے وہ بالکل کرائے میں کمی نہیں کی. پھر وہ جو ہے پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنرز کو لگا رہی ہے, وہ جا کے چیک کریں. لیکن جب پیٹرول بڑھتا ہے تو اس کی اگلی صبح جو ہے آپ دیکھیں ٹرانسپورٹ کے کرائے اور ہر چیز کے کرائے جو ہے بغیر کسی پرمیشن کے جو ہے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے نا مہنگائی جو ہے سب ان کے ہاتھ میں, غریب کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان کو خدا کا خوف اپنے اندر جو ہے پیدا کرنا چاہیے, تبھی کہیں جا کے جو ہے مہنگائی سے ہماری جان چھوٹے گی, ادروائز نہیں چھوٹتی. اور دوسرا یہ ہے کہ کرپشن بھی ہے بہت زیادہ, جو ہے کرپشن کی وجہ سے جو ہے, اور یہ بھی کرپشن ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں, یہ بھی کرپشن ہے. اور ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, اس کی وجہ سے IMF کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. لیکن یہ کہ پوری قوم کو, خاص طور پہ جو سرمایہ دار ہیں, ان کو اپنے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا کرنا پڑے گا. اگر وہ اپنے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا کریں گے تو غریب جی سکے گا. اگر وہ اپنا منافع بڑھاتے رہیں گے تو غریب نہیں جی سکے گا. ناظرین, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا.
اور میں سمجھتا ہوں کہ سارا کوئی اور آپ کے پاس آج نہیں، میرے خیال سے آپ نے کہنا چاہیں بہت اچھا سمرائز کیا. جہاں میں نے کیا وہاں آپ نے بھی بہت اچھا مہنگا کا کیا. دوسری بات آپ کو میں نے کہی کہ یہ اسٹور کرتے ہیں. اسٹور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذخیرہ اردو میں جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو ہمارے اسلام میں حرام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سختی سے منع کیا ہے. یعنی کہ پیسے کو بھی اکٹھا کرنے کو اپنی حیثیت سے زیادہ منع کرنے کو. ذخیرہ اندوزی یقین کریں حرام سے بھی بدتر شے ہے. ہمارے حضور نے ہمارے دین میں ذخیرہ اندوزی کو منع کیا گیا. یہاں تک کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ جی کل اٹھیں گے تو ہم کل کیا کھائیں گے. بھائی اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوگا. آپ کل کی بات کرتے ہیں. آپ تو 6 مہینے کا ذخیرہ کرتے ہیں. سندھ میں کتنے ذخیرے گندم کے پکڑے گئے، چینی کے پکڑے گئے، یعنی کہ گنوں کے پکڑے گئے، ٹرک یعنی کہ پورے اسٹوریج تھے، صرف اس لیے کہ جب پیسہ بڑھے گا، جب پرائسز آگے جائیں گے تو ہم ریلیز کریں گے. That is very bad. اپنے ملک سے پیار کرو. Be پاکستانی, buy پاکستانی and love your country. تو ناظرین اجازت چاہیں گے، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے اور سارا کریم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thank you.